الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج 23 فروری 2022 بروز بدھ ہے اور میں یہاں لالا موسیٰ گجرات میں مولانا عاصم اقبال قاری مدثر نواز سرگانی اور مولانا عبداللہ اختر، اللہ ان تینوں کے عمروں میں برکات عطا فرمائے، ان حضرات کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میں جب یہاں پہنچا ہوں، میں نے مولانا سے اس جگہ کی کارگزاری سنی تو یقین مانے دل باغ باغ ہوا۔ اللہ پاک نے انہیں جوانی میں دین کے وہ عظیم کام سے منسلک فرمایا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کی مہر والا ہے، اور اس کے ساتھ اسکول اور کالجز کی تعلیم کو اکٹھا کر کے اور ہر سال ترقی بترقی آگے چلنا، یہ اللہ رب العزت کا خالص کرم ہے۔ میرے دوستو، ابھی آپ کے سامنے خوش قسمت افراد کے سر پر دستار فضیلت سجی ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ یہ صرف 4 گز کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی ہسٹری رکھتا ہے۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کی مرہون منت آپ اور ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو خوش قسمت رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ اور اس میں رسالت مآب علیہ السلام کی ذات اقدس کی دخل اندازی کیا ہے؟ یاد رکھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام خدا مخلوق خدا تک پہنچے اور مخلوق اللہ کی بات کو سن لے، یہ مخلوق کے لیے پاسیبل اور ممکن نہیں ہے۔ خالق کی بات مخلوق تک بواسطہ نبی آتی ہے، ڈائریکٹ نہیں آتی۔ اگر اللہ کی بات کو ہم ڈائریکٹ سننے اور فالو کرنے والے بن جائیں تو ہماری زندگی نہیں رہ سکتی۔ قرآن کریم میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ، ہم آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا بھی چاہتے ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر کے سامنے بطور مطالبہ کے رکھ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نبی کے واسطے کے بغیر اللہ کی بات تم کیسے سن پاؤ گے؟ کہا موسیٰ، ہمیں کچھ نہیں سننا، ہم نے اپنے اللہ سے بات کرنی ہے۔ جس کی بن دیکھے عبادت اور ریاضت کی ہے، اب اس کی زیارت کرنی ہے، اس سے گفتگو کرنی ہے۔ 70,000 قوم کے بندے ہیں، 70 بندے نمائندہ چنے ہیں، اور یہ 70 بندوں کو لے کر حضرت موسیٰ گئے ہیں۔ ارین اللہ جہرا، مطالبہ یہ ہے، ہم اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ انہیں بتا دیں یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔
کہ مولا ان کی خواہش نہیں، ان کی تو ضد ہے، یہ بندے نمائندہ بن کے آئے اپنی پچھلی قوم کے، یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا موسیٰ اگر یہی بات ہے انہیں کہو اس پہاڑی کو دیکھو، ان استقر مکانہ، اس پہاڑ کی حالت کو دیکھو، میں تجلی اتاروں گا، یہ پہاڑ اگر اس تجلی کو سنبھال پایا، اپنی جگہ پر مستقیم و مضبوط اور قائم رہا تو یہ مجھے دیکھ لیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو انہیں اپنا حشر سمجھ آ جائے گا۔ رب کریم نے تجلی اتاری، جعلہ دکا، پہاڑ روئی میں بدلا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، پہاڑ جل گیا، 70 بندے مر گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا اٹھے، قوم کی حالت و کیفیت کو دیکھا، حضرت موسیٰ نے دست دعا دراز کیا، مولا میری ایک خواہش ہے۔ اے موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ انہیں دوبارہ زندگی دے دے۔ اے موسیٰ آپ ان کی زندگی کیوں مانگ رہے؟ کہ میرے مولا اگر میں انہیں جا کے کہہ دوں 70 بندہ مر گیا، اللہ کو نہ دیکھ پایا، تو بات وہی ٹھہری ہوگی۔ وہ کل بھی کہہ رہے تھے اللہ کو دیکھنا ہے، میری بات کی بات کو حیثیت اس طرح نہیں تھی کہ وہ مان لیں، اب بھی بات وہی ٹھہرے گی۔ میں کہوں گا نہیں دیکھ پائے، اللہ میں چاہتا ہوں یہ زندہ ہوں اور اپنی موت کا نقشہ دوبارہ زندگی ملنے کے بعد انہیں جا کر بتائیں تاکہ انہیں صبر آئے۔ قبول ہو گئی، بندوں کو زندگی ملی، موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کے چلے، قوم سے ملاقات بھی، دیکھا ہے کہ جی سب کچھ دیکھا ہے، کیا ہوا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بات فائنل۔ اب میں وہ واقعہ نہیں سنا رہا، میں اس سے ایک نکتہ نکال رہا ہوں۔ کلام خدا کو ڈائریکٹ امت نہیں سنبھال سکتی، پہاڑ نہیں سنبھال سکتا، ان 14 بچوں نے اپنے سینے میں کیسے سنبھال لیا؟ میں پوچھ سکتا ہوں ان کے دل پہاڑ سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہے؟ دل تو دل ہے نا، کہتے ہیں نا دل کانچ کا بھی نہیں ہے، دل پتھر کا بھی نہیں ہے، دل لوتھڑا ہے، گوشت کا ہے، تو دل نے کیسے برداشت کیا؟ یا آپ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری زبانیں کیوں نہیں جلتی، ہمیں آگ کیوں نہیں لگتی؟ وجہ یہ بھی تو کلام خداوندی ہے۔ تو بھائی اگر یہی بات ہے تو ایک آیت ہمیں نظر آ رہی ہے، سورۃ حشر، سورت نمبر 61، 28واں پارہ، آخری رکوع سورۃ حشر کا۔ رب فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر پہاڑ پہ اتار دیتا میں قرآن تو پہاڑ میں 2 چیزیں ہوتی، لرائیتہ خاشعا متصدعا، ایک خشوع آتا، ایک اس میں تصدع آتا۔ خشوع کا لفظی ترجمہ جھک جانا ہوتا ہے، اصل اس کا معنی ہے آنکھیں جھک جانا۔ ایک ہوتا ہے جھکنا، ایک ہوتا ہے آنکھیں جھکنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اردو کے محاورے میں آنکھیں جھک جانا کا معنی ہوتا ہے طاقت ختم ہو گئی، اس کی آنکھیں جھک گئی، یعنی اس کی پاور، اس کی طاقت، اس کی قوت کی اخیر ہو گئی۔ تو لرائیتہ خاشعا کا پہاڑ یوں ٹھہرا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو واہ، کسی کی مضبوطی بتانی ہو تو کہتے ہیں پہاڑ جیسا مضبوط ہے، جبل استقامت ہے، پہاڑ کی مضبوطی کی مثالیں دیتے ہیں۔ کہا پہاڑ کی ساری مضبوطی زیرو ہو جاتی، لرائیتہ خاشعا، اس کی آنکھیں جھک جاتی، میں قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 2، متصدعا، تصدع پیدا ہوتا۔ تصدع کسے کہتے ہیں؟ یہ گلاس ہے، اس کو اوپر سے بند کر دیں، اندر ایسی گیسز ہوں، اندر کوئی ایسا لاوا، ایسا مادہ اٹھے جو اس کو بلاسٹ کر کے رکھ دے، جیسے سلنڈر بلاسٹ ہوتا ہے، گیس کا سلنڈر پھٹا، وہ باہر کی گرمی کی نہیں، اندر کے معاملے سے پھٹتا ہے، اسے تصدع کہتے ہیں کہ اندر کی کوئی سختی کی وجہ سے باہر پھٹ جانا۔ ہمارے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جانا۔ یہ ریزہ ریزہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اصل ہے اندر کی وجہ سے پھٹنا۔
فرمایا لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر قرآن پہاڑ پر آتا تو پہاڑ کی آنکھیں تو جھکتی، لیکن اس کے اندر جلالی کلام کی وجہ سے وہ روب اور دبدبہ پیدا ہو جاتا کہ وہ اندر سے بلاسٹ ہو کے پھٹ جاتا، جسے کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو بھائی پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو، پہاڑ کی طاقت کی آنکھیں جھک جائیں، اور بچے بھی پڑھ رہے، بڑے بھی پڑھ رہے، ہم سب بھی پڑھ رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے۔ حضور علیہ السلام کی کیا قربانی ہے؟ آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ یہ جب وحی اترتی تو پہلے حضور کے دل پہ اترتی، حضور کے دل سے گزر کے ہم تک پہنچتی، ڈائریکٹ نہیں آیا قرآن۔ ڈائریکٹ آتا تو جل جاتے، ڈائریکٹ آتا تو ختم ہو جاتے، ڈائریکٹ نہیں آیا، انڈائریکٹ آیا، براہ راست نہیں آیا، بالواسطہ آیا۔ کیا مطلب؟ نزل علی قلب محمد، حضور علیہ السلام کے دل اقدس پہ اتارا اور اس دل سے ادھر آیا۔ تو دل اقدس میں اپنے اندر جلالی کلام کو جگہ دی اور وہاں سے گزار کے امت کو ملا ہے، تو اب کلام جمالی ہو گیا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں تو شفا ملتی ہے۔ وجہ حضور کی قربانی ہے، اور یہ قربانی رسالت مآب کی زبان اقدس ثابت ہے۔ مسند احمد کی حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ سورت ہود اور اس جیسی باقی صورتیں اتری ہیں جس میں تذکیر و تانیث آخرت کے حوالے سے، جس میں واعظ و نصیحت، جس میں قبر آخرت کی باتیں اور قیامت کے مناظر، یہ صورتیں اتری۔ اس صورتوں کے نزول کے بوجھ نے ابو بکر تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، میرے پاک پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ نزول قرآن پر رسالت مآب علیہ السلام کی قربانیاں ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نہ گزرتا تو یہ کلام ویسا ہی جلالی رہتا کہ پہاڑ اس کے سامنے آنکھیں جھکا دیتا، تو ہم کیا تھے؟ اور میرے دوستو، جیسے بجلی ہے، بجلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے؟ تو بجلی ٹھنڈی ہے۔ کیوں؟ کسے کرنٹ لگے وہ برف نہیں بنتا، وہ کوئلہ بنتا ہے۔ اس کا معنی ہے بجلی گرم ہے۔ تو جب بجلی گرم ہے تو اے سی میں ٹھنڈی کیوں ہے؟ بجلی گرم ہے، فریزر میں ٹھنڈی کیوں ہے؟ بجلی گرم ہے، فریج میں ٹھنڈی کیوں ہے؟ وہاں کولنگ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہاٹنگ پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ گرمی کیوں نہیں آتی؟ برودت کیوں آئی ہے؟ حرارت کیوں نہیں آتی؟ وجہ کہتے ہیں بجلی یقیناً گرم ہے، لیکن وہ گرم بجلی کمپریسر سے گزر کے آئی ہے تو گرمی نرمی میں کنورٹ ہو گئی ہے۔ ہاں، اس کا ہاٹ لیول ختم ہوا ہے اور کول لیول شروع ہو گیا ہے، اس کی برودت آنا شروع ہوئی ہے، حرارت ختم ہوئی ہے، اگرچہ گرم ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پاک پیغمبر کے دل اقدس میں رب نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جلالی کلام کو جمالی بنا دیا۔ شان محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ، جلالی کلام کو جمالی بنایا ہے۔ یہ رسالت مآب کی قربانی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے، سخت سردی میں اماں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور پہ وحی اترتی تو ماتھے مبارک پہ پسینے کے قطرے ظاہر ہو جاتے۔ حضرت علی جیسا شجاع اور بہادر انسان فرماتا ہے کہ رسالت مآب کی ران مبارک میری ران کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وحی اتری، مجھے یوں لگا کہ علی تیری ران کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کسی سواری پہ بیٹھے ہوتے تو سواری بیٹھ جاتی۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام نے اکیلے برداشت کیا، اکیلے۔ اور اکیلے برداشت میں رسول اللہ کی ایک تمنا دل میں ہوتی تھی۔ وہ تمنا کیا تھی؟ حضور پاک علیہ السلام چاہتے تھے کہ جبرائیل مجھے سنا رہا ہے، ابھی اس کا سنانا پورا نہ ہو، میں پہلے دہرانا شروع کر دوں۔ یہ نہیں کہ یہ سنا لے بعد میں ریوائزنگ ہو جائے گی، دہرائی ہو جائے گی، تکرار ہو جائے گا، جی نہیں، ابھی یہ چل رہا ہے، میں یاد کرنا ساتھ دہرانا شروع کر دوں۔ چاہت کیا تھی کہ یہ قرآن جمع کیسے ہوگا، پڑھا کیسے جائے گا، لہٰذا میں زیادہ محنت کر لوں۔ رب کریم نے سورت قیامہ پارہ نمبر 29 سورت قیامہ کے پہلے رکوع میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
महबूबम कुरान पढ़ा जा रहा हो तो साथ मत दोहराइए। सवाल उठता है, अल्लाह ये मैं किसी वजह से दोहरा रहा हूं, बगैर किसी वजह के नहीं, लॉजिकल बात है, वजह पे है, और वो वजह ये है जमा कैसे होगा, पढ़ा कैसे जाएगा। ये सवाल उठता है, इसे कहते हैं दफा दखल मुकद्दर। दरमियान में सवाल उठे, सवाल को नकल किए बगैर जवाब दो। रब्बे करीम ने जवाब दिया, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। महबूबम आप फिक्र न कीजिए, कुरान उतरेगा आप पे, पढ़ा कैसे जाएगा, जमा कैसे होगा, इसके जिम्मेदार हम हैं। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, ये आपका काम नहीं है, हमारा काम हो गया। अब सुनो, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, या जिनका माल इनके पढ़वाने पे खर्च हो रहा है, ये अल्लाह की उस जिम्मेदारी के पूरे करने का इजहार कर रहे हैं। ये इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, जो अल्लाह ने हुजूर पाक को तसल्ली देकर वादा फरमा लिया कि आपकी फिक्र की जरूरत नहीं है, ये हम करेंगे। ये ज़बानें, ये औलादें, ये बच्चे, ये वक्त उन खुशकिस्मत लोगों का है जो अल्लाह की इस जिम्मेदारी को अपनी ज़ात के ज़रिए पूरा कर रहे हैं। मैंने तभी कहा कि ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी फजीलत रखती है पगड़ी अपने अंदर। ये पगड़ी कमाना है, ये वो खुशकिस्मत बच्चे हैं जिन्होंने अल्लाह की दी हुई तसल्ली को अपनी ज़बान के ज़रिए पूरा किया है, अपने सीने के ज़रिए पूरा किया है। और इनके असातिज़ा और मदारस और ये मुआविनीन जिन्होंने अपने माल, अपनी जान, अपने वक्त और इनके वालिदैन ने अपनी औलाद को रब की जिम्मेदारी की तकमील और हुजूर की ख्वाहिश की तकमील में इस्तेमाल किया है, ये वो लोग हैं। मेरे दोस्तों, ये है इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। अच्छा, मैं यहाँ पर एक जुमला मजीद कहता हूँ। जब ये अल्लाह की जिम्मेदारी पूरे कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए, अगर हमारे पास वक्त है तो हम भी जिम्मेदारी पूरे करने वालों में शामिल हो जाए। सिर्फ अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं है, हुजूर की ख्वाहिश भी तो थी ना, तभी दोहराते थे। हम हुजूर पाक की इस ख्वाहिश और इस तमन्नी के तकमील का ज़रिया बन जाए। और अगर हम दुनिया के कामों में मसरूफ़ बैठे तो फिर हमें चाहिए हम अपनी औलादों को इन पर वक्फ करें। खुदा की कसम, औलाद को आज आप बाकी तालीमें दिलवाते हो, आप कुरान की तालीम दिलवाओ, वो तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगा और तुम्हारी आखिरत के लिए भी बेहतर होगा। मैंने बहुत कम देखा है किसी के घर कोई जाए और पूछे आपका बच्चा कौन सा पारा पढ़ता है। यूँ नहीं कहते, यूँ पूछे आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। भाई, तूने मरना नहीं है, फौत नहीं होना, आखिरत में नहीं जाना, तू उधर की तैयारी का तो इस घर वालों से नहीं पूछ रहा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ता है, हक था तो पूछता। अच्छा, इस क्लास में पढ़ता है, अच्छा पारा कौन सा पढ़ता है, ये तो बता दो, कौन से पारे पे है, कौन सी सूरत पे है। भाई, हम मुसलमान हैं, मैं मानता हूँ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम हमारी ज़रूरत है, लेकिन जब तक आँख फड़फड़ा रही है, दिल धड़क रहा है, नब्ज़ें चल रही हैं, सांस जारी है, उस वक्त तक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की तालीम हमारी ज़रूरत है। ये आँख बंद हुई, ये सांसें रुकी, ये दिल रुका, ये नब्ज़ बंद हुई, उस वक्त के बाद हमारी ज़रूरत अल्लाह का कुरान है, नबी का फरमान। अल्लाह न करे किसी का फौत हो जाए ना कोई, तो अमेरिका भी कोई बैठा होगा ना, फ़ोन करेगा, कारी आसिम साहब बच्चों को कहे सूरत यासीन की तिलावत शुरू कर दे। अब क्या ना डबल मैथ स्टेट पढ़ाएं, अब क्या ना फिजिक्स की तालीम करा लो, अब क्या ना तू मुझे केमिस्ट्री सुना दे, अब क्या ना तू इंग्लिश के बुक्स पढ़ा दो, अब क्या ना। नहीं, तू भी मानता है कि कुरान वो तालीम है जिसका सवाब आखिरत तक भी जाता है, दुनिया को चीर के कब्र तक भी जाता है, तो फिर तुम्हें और मुझे चाहिए कि हम अपनी औलादों को यहाँ वक्फ करें। और एक जुमला मैं मज़ीद उनके लिए भी कहता हूँ, बाज़ औक़ात शैतान नेकी करने नहीं देता और बाज़ औक़ात शैतान नेकी बचने नहीं देता। करने ना देने का माना वो नेकी पर बंदे को राग़िब भी नहीं होने देगा, और अगर बंदे ने किसी न किसी सूरत नेकी कर ली
تو اس نیکی کو بچنے نہیں دیتا. مثلا نماز پہلے تو پڑھنے نہیں دے گا، اور اگر کوئی پڑھنے آ بھی جائے تو پھر اسے ایسے ایسے معاملات میں ڈالے گا کہ وہ نماز ہی نہ رہے. اجی بھول گیا ہوں، ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، ریاکاری ہو گئی ہے، ختم ہو گیا نا سب کچھ، معاملہ چلا گیا. اب سنو، ایسے ہی مدرسے کے معاونین کے ساتھ حال ہے. یا تو کوئی مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا نہیں ہے، انہوں نے مجھے کوئی ڈونیشن کا نہیں کہا، میں غیرت پر بات کر رہا ہوں، کہیں آپ سمجھنا انہوں نے چندے کے لیے کہا ہے. نہ بابا، میں صرف غیرت اسلامی پر آپ کے سینے پر دستک دینے کے لیے آیا ہوں. معاونین کے دماغ میں یا تو شیطان ایسی بات ڈالے گا کہ دین کے لیے دو نہیں، یا دو تو ترتیب بدل دیں. کیا اجی میں بڑا احسان کر رہا ہوں، میں تو ان کو کچھ دے رہا ہوں، میں محسن ہوں ان کا. نہ بابا، میں تیرا دماغ ٹھیک کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا. یہ بات دماغ میں نکال دے کہ آپ نے کسی دینی شعبے میں تعاون کیا تو آپ ان کے محسن ہیں، بلکہ محسن وہ ہیں جنہوں نے آپ کے مال کو ایکسپٹ کیا. ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات، رسول اللہ کی حرم اور عزت، آپ کی اور میری اسلامی اماں جان حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اولاد نہیں تھی. اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کو بیٹا بنایا ہوا تھا. رسالت مآب کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اماں رضی اللہ عنہ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ آیا. اس اپنے منہ بولے بیٹے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کو بلایا، کہا بیٹا یہ زکوٰۃ کے پیسے لو، فلاں صحابی اللہ والے کے پاس جاؤ اور اسے دے کر آؤ. دو باتوں کا خیال رکھنا. اماں بتائیے کہ نمبر 1، ہینڈ اوور کرتے وقت ہاتھ میں انہیں نہ دینا، بلکہ کہیں سائیڈ پہ رکھ دینا، کوئی تکیے کے ساتھ یا کسی سائیڈ پہ، ہاتھ میں جا کر نہ رکھنا. نمبر 1. نمبر 2، اور انہیں یہ نہ کہنا کہ ہمارے لیے کوئی دعا کر لو. وہ کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی، تو اس کے ساتھ ڈیمانڈ نہ کرنا. اوکے، گئے، ایسے ہی کیا، واپس آئے اور اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. کہا عبداللہ یوں لگتا ہے جیسے تو کوئی پوچھنا چاہتے اور چپ ہو جاتے ہیں. کہا جی میں پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا ایک یہ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ اس کی لاجک کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے کہ اسے ہاتھ میں بھی نہ دوں اور اسے دعا کا بھی نہ کہوں، حالانکہ ہم تو اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یار رسول اللہ کی حرم ہے نا، رسول اللہ کی عزت ہے. حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی کے یہ دن گزار کے یہ بات سیکھی ہے کہ کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کی ضرورت مندی کا ٹھٹھا نہ بنایا جائے، تمسخر نہ کیا جائے. بیٹا ہاتھ میں جا کر بھی دینے سے زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی، لیکن افضل طریقہ یہ نہ ہوتا اس بندے کے دل میں شاید یہ خیال آئے کہ اللہ میں اب اتنا مجبور ہو گیا کہ لوگ میرے ہاتھوں میں زکوٰۃ کے پیسے پکڑوا رہے ہیں، اگر اس کا دل ٹوٹا تو رب کی رحمت خاصہ ہمیں کیسے ملے گی. اس لیے سائیڈ پر رکھ دو، اسے احساس ہو جائے، بس آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے احساس ہو گیا، فیل ہو گیا، آپ نے کچھ رکھ دیا، وہ مالک ہے اب اس کی مرضی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. لیکن اماں یہ دعا کا منع کیوں کیا؟ کہ میں نے منع تو نہیں کیا، میں نے اتنا کہا کہ تم شرط نہ لگانا کہ دعا کرو. کہا یہ کیوں کہا؟ ہم نے تو اس کی ضرورت پوری کی. کہا نہ بیٹا، ہم نے اس پہ احسان تھوڑی کیا. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا یہ مال کا دھو ہے. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، یہ زکوٰۃ نکلے گی تو مال پاک ہوگا. تو کہا یہ ہماری زکوٰۃ کو وہ قبول کر رہا ہے، یہ اس کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمارے مال کو پاکی مل رہی ہے اس کی قبولیت کی بنیاد پہ. تو ہم اس پر احسان نہیں کر رہے، وہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے. اگر ہم احسان کرتے تو کہتے دعا کر، جب ہم نے احسان کیا ہی نہیں ہے، اس کی مرضی کرے یا نہ کرے. بھائی اپنی نیکی بچا کے رکھو. یوں مونچھ پہ تاؤ دے کر تو کہ میں 30 31 32 33 34 35 مار خان ہوں، بابا میں نے ان کے ساتھ تعاون کیا. جی نہیں، تو نے اپنے مال کو پاک کیا ہے. اور سنو، اگر کوئی اللہ کا حق نہ دے، اللہ کا حق کھا جائے
اس مال اور مال کے مالک کا کیا ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے سورت نمبر 104 سورت ہمزہ 29واں پارہ، رب کریم فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا، کہ الذی مثال اس شخص کی جمع مالا، جس نے بینک بیلنس بنایا، جس نے پیسے جمع کیے، وعددا اور ان کی کاؤنٹنگ کی، انہیں شمار کیا، انہیں گنا کہ آج اتنا کریڈٹ ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، وعددا یحسب، اس کا کانسیپٹ یہ بنا، تصور یہ بنا، خیال و ذہنیت اس کی یہ بنی، ان مالہ اخلدا، ہمیشہ میں اس مال کا مالک رہوں گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہاں تیرا نام بدل جائے گا بیٹا، تو اس سے روح تو نکلے۔ آج تجھے ابا کہتے ہیں، کل بچے تجھے لاش کہیں گے، تیرا لباس بدل جائے گا، روح کا تعلق تو ٹوٹے، اب تیرے کپڑے کہتے ہیں پھر کفن کہیں گے۔ ہاں ہاں یہ جو تو نے مال جمع کیا جن کے لیے، انہیں جلدی ہوگی کہ اسے قبر میں جا کر دباؤ، اور یہ تجھے اندر ڈال کے آئیں گے، تیرے اوپر مٹی ڈالیں گے اور یہ واپس لوٹ جائیں گے۔ ان کی لڑائی مال کے تقسیم پہ ہوگی، تیری باتیں اپنی جگہ، مجھے کم کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، یہ عناوین ہوں گے لڑائی کے، یہ چیپٹر ہیڈنگ ہوگی بحث کی، تو چلا جائے گا۔ اللہ کا حق تو کھا گیا تو یاد رکھنا، یہ دنیا میں کلا، تو ہرگز مالک نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تجھے ڈالا جائے گا حطمہ کے اندر۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، نارن ہوتا نا بات ختم ہو جاتی، یہ نار کی اضافت لفظ اللہ کی طرف، نار اللہ۔ میرے دوستو یہ مضاف الیہ ہے عربی زبان میں، سے انگلش میں کہتے ہیں پوزیسو سینٹنس، اس میں اصل مضاف نہیں ہوتا، مضاف الیہ ہوتا ہے۔ غلام و زیدن میں اصل زید ہے۔ نار اللہ، یہ نار مراد نہیں ہے، یہ لفظ اللہ کی طاقت بتائی جا رہی ہے کہ وہ آگ ایسی ہے جس میں تجھے ڈالا جائے گا، وہ کسی عام بندے کی جلائی ہوئی نہیں ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی ہے۔ اصل لفظ اللہ ہے، الموقدہ اس کی صفت اور ایڈجیکٹو ساتھ دیا ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، اس کی صفت دی ہے ساتھ۔ اچھا اس آگ میں ڈالا جائے گا، کیا کرے گی؟ فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، جو تیرے دل کو بھی جلا کے بسم کر دے گی۔ اچھا تو کیسے ہوگا؟ کَإِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، تمہیں اس میں بند کرنے کا پروگرام ڈالا جائے گا۔ کوئی کہے میں تو چھلانگ لگا کے بھاگ جاؤں گا، فرمایا فی عمد ممددہ، بڑے بڑے پائپوں میں ڈال کے دونوں سائیڈوں کو بند کر کے تجھے اندر رکھ دیا جائے گا، اب نکل کے دکھا۔ حال تو یہ ہے ہمارے مال کا، اگر ہم اللہ کا حق ادا نہ کریں تو ہم نے اللہ کا حق ادا کیا، ہمیں عزت ملی ہے، تو محسن وہ ہے جو قبول کر رہا ہے، محسن یہ نہیں ہے جو دے رہا ہے۔ اس لیے شیطان یا نیکی کرنے نہیں دیتا یا نیکی بچنے نہیں دیتا۔ ہم شیطان سے بچیں گے، نیکی کریں گے بھی، شیطان سے بچیں گے، نیکی کو بچا کے قبر تک لے کے جائیں گے۔ اور میرے دوستو میں ایک بات مزید کہتا ہوں، آج ہم اسکول کالج میں اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے، میں نے بھی کالج یونیورسٹی پڑھا اور ٹاپ کر کے پڑھا، تاکہ پتہ چلے کہ مولوی کسی میدان میں پیچھے نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھا کہ میں کوئی نوکری کروں گا۔ اللہ بچائے ہمیں ایس جیسی نوکریوں سے جو دین کی نوکری سے ہمیں دور کر دے۔ اچھی سے اچھی پوسٹ پر الحمدللہ میں جا بھی سکتا ہوں، میری بڑی تگڑی سی وی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو، لیکن اللہ رب العزت کے دین کی دعوت کو لے کر گلی گلی جانا، یہ وہ علمی روگ ہے جو کسی طرف جانے نہیں دیتا۔ میرے دوستو میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، میں نے اپنی کالج کی تعلیم مکمل کی تو اس وقت غالباً یہ میں 2004 کی 5 کی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، مجھے آفر آئی قطر سے
लाखों रुपए पाकिस्तानी तनख्वाह मंथली, और अगर 2 साल बाद आऊं तो रिटर्न टिकट फ्री, तीसरा साल गुजरे तो फैमिली मेरे साथ क्वार्टर वहां मुझे मिल जाएगा, और मेरा मेडिकल फ्री है, मेरी इलेक्ट्रिक फ्री है, मेरी गैस फ्री है, मेरी वहां पर पानी के सब कुछ। मैंने अपने साथी से मशवरा किया तो उन्होंने कहा जी अगर ये नौकरियां करनी थी तो ये आलिम का कोर्स और मुफ्ती के कोर्स की निस्बतें अपने साथ क्यों जोड़ी हैं, शुरू में कारोबार करता, आज तेरी अपनी कंपनी होती तो किसी कंपनी का मुलाजिम ना होता। मैंने छोड़ दिया। तो लोगों ने मुझे इतना मजबूर किया, मेरे लिए स्पीड ब्रेकर यूं बने, कोई मेरे भाई के पास आ रहा है, कोई रिश्तेदार है तो घर मेरी हमशीरा के पास आ रहा है, मेरे बहनोई के पास आ रहा है, मेरे करीबियों के पास आए, मेरे अजीजान और अकरबा के पास, कि आए हुए रिज्क को इसने लात मारी है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रिज्क की अल्लाह तो इन बर्दाश्त नहीं करता, इसे को कबूल कर ले। वो समझ रहे थे मेरे रिज्क को लात मारी है। सुभान अल्लाह। मैंने सबको समझाया भाई रिज्क को लात नहीं मार रहा, मैं रज़्ज़ाक़ की तरफ बढ़ रहा हूं, मुझे रिज्क की फिक्र नहीं है, रज़्ज़ाक़ की कदर है। बड़ा मजबूर किया, लेकिन मैंने 1 on 1 पॉइंट, बाबा नहीं जाता, जाओ जो करना कर लो, भूखे सोएंगे आज ही सोएंगे, जाओ। खुदा के बंदे मुझे रिस्क से डराते हो। हदीस पाक में सही बुखारी जिल्द अव्वल किताब बदिल खल्क में हजरत अबू हुरैरा इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि बच्चा माँ के पेट में 4थे महीना पूरा कर रहा होता है और उसका रिज्क जितना खाना पीना है वो लिख दिया जाता है, वो लिख दिया गया है। जो मेरे दांतों के दरमियान अंगूर के दाने ने आना है ना, वो चमन के फलक बोझ चोटियों से भी चले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये तय है। रिज्क मेहनत पे नहीं है, रिज्क मुकद्दर पे है, और आखरत मुकद्दर पे नहीं है, आखरत मेहनत पे है। मैंने छोड़ दिया और हम गली गली अल्लाह के नाम के लिए निकल पड़े। आज वही लोग जो मेरी नौकरी की वहां ऑर्डर लेकर आए थे, आजकल आते हैं ना, मुफ्ती साहब जरा थोड़ा सा करीब एक सेल्फी दे दें, हम वहां जाके दिखाएंगे हम मुफ्ती साहब के पड़ोसी हैं। जी ठीक है। मैंने कहा सुनो, अल्लाह जिसे दीन से जोड़े उसे दुनिया में भी इज्जत मिलती है, आखिरत में भी इज्जत मिलती है। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा जी मेरे साथ एक सेल्फी बना लो, असी आगे लानी हो सेल्फी नो। सुनो, दीन के मामले में बैठे, आप दुनिया के मामले में आगे जाते और दुनिया पे मेहनत है। अगर दीन पे करें तो खुदा की कसम रिज्क बंदे को तलाश कर रहा होता है। अभी दोपहर का खाना मैंने भूख न होने की बुनियाद पे मौलाना का दिल रखने के लिए खा लिया, तो रिज्क तो ऐसे आएगा आपके पास। और हम जब लोगों को कहते हैं ना बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, मदरसे में भेजो, उलमा के पास, लोग हमें कहते हैं मौलवी बन गया तो खाएगा कहाँ से? ऐसे नहीं बोल, मौलवी बन गया तो खाएगा कहाँ से? और एक जुमला कहूँ, अगर आप महसूस न करें तो कर भी लें, तो मैंने तो बात करके ही जाना है। जब खाने की बारी आती है ना, कौन ज्यादा खाता है तो सारे कहते हैं मौलवी। तो जब आप मानते हैं कि मौलवी ज्यादा खाते हो तो बच्चों को आलिम बना लो, इस पे तो कोई मसला नहीं है। और सादे बंदे, अल्लाह ने उलमा के रिज्क में बरकत रखी है। 10,000 मौलवी की महीने की तनख्वाह होती है इमामत की, और माशाल्लाह उसके 10 बच्चे होते हैं, और 2 लाख प्रोफेसर की तनख्वाह होती है और वो बच्चे 2 ही अच्छे लेकर बैठा होता है। मैं किसी प्रोफेसर पे एतराज़ नहीं कर रहा, किसी डॉक्टर पे, हमारे कोलीग है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन मैं एक जुमला कह रहा हूँ कि आप कंपैरिजन करेंगे तो मदारिस को अल्लाह ने इज्जत दी है। और मेरे दोस्तों, रिज़्क की फिक्र न करो, पैगंबर करीम की उस कुर्बानी को देखो जो हुजूर के दिल अक़दस ने दी है। तेरे और मेरे लिए गैरत इस्लामी का तकाजा है, हम अपनी ज़िंदगी और अपनी औलादें हुजूर पाक की उस कुर्बानी के सिले में फना कर दें। ये ज़िंदगी क्या है? आज मरे कल गए, नाम लेने वाला। आज 23 फरवरी 2022 है, ठीक है? ये 100 साल आगे चले जाए 23 फरवरी में, शायद यहां वो मखलूक बैठी हो जो हमें जानती नहीं, यहां वो लोग बैठे हो जो भूल चुके हो कि मेरा दादा भी क्या था। आज किसी पोते को पकड़ के पूछो तुझे दादे का तारुफ तफसीली है, बाप रो रो के बता रहे होते मेरा अब्बा कौन है, पोते और पोते को पता ही नहीं होता। तो भाई ये तो हमारी चंद रोज़ा गेम है। हम अपनी इज्जतें चाहते हैं, दुनिया आखिरत की तो कुरान पे लगा दो। और सुनो, अल्लाह ने उलमाए कराम को बड़ी इज्जत से नवाजा है। ये बच्चा कुरान के हाफिज है,
یہ اس جگہ ٹھہرے گا نماز پڑھانے کے لیے، اس کے آگے تو بڑی بات ہے گجرات کے دوستوں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوگا، یہ اس جگہ ٹھہرے گا۔ یہ دنیا کی عزت ہے کہ آج آپ نے ہمارے لیے یہ کرسیاں لگائی ہیں، کیوں؟ ہم بڑی ماؤں کے بیٹے ہیں، ہمارے منہ پر بلبلیں بیٹھی ہیں اور گلاب کے پھول گر رہے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ دین کی نسبت جڑی ہے۔ تو بھائی اپنی اولادوں کو دین کی نسبت کے لیے کیوں نہیں لگاتے؟ اپنی بچیوں اور بچوں کو دین کی نسبت کے لیے کیوں نہیں لگاتے؟ ایک خاتون کا پڑ جانا ایک معاشرے کا پڑ جانا ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ ایک خاتون کا پڑ جانا، میری والدہ مکرمہ کی قبر پہ رب کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، سید زادی ہے میری اماں، کوئی 39ویں پشت میں پوتی لگتی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میری والدہ سے جب بھی رات کو میں نے ہوش سنبھالا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا، یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی، یا رسول اللہ کے واقعات سنے۔ ایک ماں کا پڑ جانا معاشرے کا پڑ جانا ہے۔ آج میری اماں قبر کی پاداش پہ ہے، مجھے ماں سے ملنے قبرستان جانا ہوتا ہے، لیکن مجھے فخر ہے اس سید زادی پہ کہ وہ دین کی باتیں ہمیں دے کر گئی ہے۔ اپنی اولادوں کو ہم کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہم بچی اور بچوں پہ محنتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے والدین ہمیں اسکول میں بھی ڈالے ہوئے تھے، ہم چاہتے تو وہاں چل سکتے تھے، لیکن میں نے وہاں چلنے کے ساتھ ساتھ اپنے دینی تعارف کو نہیں چھوڑا۔ یہ میں اپنا اگزامپل آج سر اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس دین کے لیے یوں لے کر چلیں۔ میرے دوستوں، میں ایک بات مزید بھی کرتا ہوں، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جن کے بچے رسول اللہ کی خواہش کی تکمیل اور اللہ کی تکمیل میں استعمال ہوئے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مال جو اللہ کی ذمہ داری اور رسول اللہ کی خواہش کے پورے کرنے میں استعمال ہوئے ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں یہ پڑھنے والے اور پڑھانے والا طبقہ جنہوں نے اللہ کے قرآن سے اپنی زبانوں کو رطب اللسان رکھا ہے۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ مزید بھی کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ علماء آپ کی اولاد بنے گی، آپ کی اولاد عالم حافظ بنیں گے، بلکہ میں یہاں رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، ان بچوں کے والدین کو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ ان کے ابا اور اماں جان، انہیں حافظ کے بعد عالم ضرور بنانا، تاکہ یہ تمہیں بتا پائیں کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، رسول اللہ فرمان میں کیا کہتا ہے، یہ بتا پائیں۔ خالی الفاظ نہیں سنائیں گے، مطالب بھی بتائیں گے۔ اور پھر علماء کو تو رب نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ اس جیسا مرتبہ دنیا میں شاید کسی کو ملے۔ حدیث پاک میں ہے وَأَنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ يُسْتَغْفَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہا زمین آسمان کی تمام مخلوق یہ عالم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ اللہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اسے معاف کر دے، حتیٰ کہ پانی میں چلنے والی مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے دعا گو رہتی ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ وَأَنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ۔ آپ اٹھائیے سنن نبی داؤد کتاب العلم، رسالت میں آپ فرماتے ہیں لوگوں، ایک عالم کی غیر عالم پر فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا امتی پر۔ تو اندازہ لگاؤ علماء کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اپنی اولادوں کو جہاں آپ ڈاکٹر بناتے ہو، ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے، انجینئر بناتے ہو، انجینئر ہماری ضرورت ہے، وکیل بناتے ہو، لیگل ایڈوائزر ہماری ضرورت ہے، تو وہاں عالم اور حافظ بھی بناؤ کہ یہ دنیا میں بھی ہماری ضرورت ہے، آخرت میں ہمارا سفارشی ہے، یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ اور علماء دہشت گرد نہیں ہوتے، پرامن لوگ ہیں، اور ایسا پرامن کہ علماء کرام نے اپنا پرامن ہونا سکہ بند طور پہ ثابت کیا۔ کراچی سے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم آزادی مارچ لے کر چلے تھے، یہ آپ کا جی ٹی روڈ گواہ ہے، یہاں سے اسلام آباد تک گئے ہیں، 1500 کلومیٹر کا اس شخصیت نے سفر کیا ہے، لاکھوں فالوورز کے ساتھ، نہ کسی دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہ کسی روڈ کا گملہ ٹوٹا ہے، نہ کسی کا کاروبار برباد ہوا ہے، ایمبولینسز کو بھی راستہ ملا اور میٹرو بھی چل رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، خلافت راشدہ، مولانا فضل الرحمان صاحب،
जमीयत उलमाए इस्लाम। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मौलवी कोई दहशतगर्द नहीं है, उसके फॉलोअर्स उसकी ऐसी बात मानते हैं। आज तक दुनिया में मुझे पाकिस्तान लेवल की बात करते हैं, 1947 और आज तकरीबन कोई 75-76 साल होने को, पौन सदी में मुझे एक एहतजाज दिखाएं जो इससे ज्यादा पुरअमन हो, कोई एक दिखा। तो आलिम को रब ने दुनिया में भी डिसिप्लिन दिया है, आखिरत में भी तो वैसे ही उसके एजाज़ात हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने लिए घर में उलमा भी रखें और उलमा और हुफ़ाज़ भी रखें। और मेरे दोस्तों, मैं आखिर में आपसे ये बात कहकर इजाज़त चाहूँगा कि हमारा जहाँ पर दीनी फरीज़ा है, वहाँ पर अपने नबी का कलमा पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह की कुर्बानी को सामने रखते हुए गैरत का फरीज़ा भी है। गैरत का फरीज़ा पढ़ाएं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नो डाउट, लेकिन वहाँ जहाँ डॉक्टर बन के निकले हाफिज़ और आलिम भी हो, इंजीनियर बन के निकले हाफिज़ और आलिम भी हो, प्रोफेसर और वकील और एडवोकेट बन के निकले तो आलिम और हाफिज़ और मुफ्ती भी हो, दोनों तालीमों से वाकिफ़ हो, तो फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहता। अल्लाह ताला आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन इस्लाम पर अल्लाह आपको रमे मजबूत रखे। अल्लाह पाक इन बच्चों के पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।